بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی لشکر منگل اور بدھ کی درمیانی رات کو حنین پہنچا، لیکن مالک بن عوف یہاں پہلے ہی پہنچ کر اور اپنا لشکر رات کی تاریکی میں وادی کے اندر اتار کر اسے راستوں، گزرگاہوں، گھاٹیوں، پوشیدہ جگہوں اور تروں میں پھیلا اور چھپا چکا تھا، اور اسے یہ حکم دے چکا تھا کہ مسلمان جو ہی نمودار ہوں انہیں تیروں سے چھلنی کر دینا، پھر ان پر ایک دم اکٹھے ٹوٹ پڑنا۔ صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی ترتیب اور تنظیم فرمائی اور پرچم باندھ باندھ کر لوگوں میں تقسیم کیے۔ پھر صبح کے چھٹپٹے میں مسلمانوں نے آگے بڑھ کر وادی حنین میں قدم رکھا۔ وہ دشمن کے وجود سے قطعی بے خبر تھے، انہیں مطلق علم نہ تھا کہ اس وادی کے تنگ دروں کے اندر ثقیف اور حوازن کے جیالے ان کی گھات میں بیٹھے ہیں، اس لیے وہ بے خبری کے عالم میں پورے اطمینان کے ساتھ اتر رہے تھے کہ اچانک ان پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ پھر فوراً ہی ان پر دشمن کے پرے ایک دم اکٹھے ٹوٹ پڑے۔ اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہیں سکے اور ان میں ایسی بھگدڑ مچی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ بہرحال جب بھگدڑ مچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف ہو کر پکارا، لوگو میری آواز سنو، میری طرف آؤ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ اس وقت اس جگہ آپ کے ساتھ چند مہاجرین اور اہل خاندان کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ان نازک ترین لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نظیر شجاعت کا ظہور ہوا، یعنی اس شدید بھگدڑ کے باوجود آپ کا رخ کفار کی طرف تھا اور آپ پیش قدمی کے لیے خچر کو ایڑ لگا رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس وقت ان کے چچا بزاد بھائی حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ نے آپ کے خچر کی لگام پکڑ رکھی تھی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رکاب تھام رکھی تھی۔ دونوں خچر کو روک رہے تھے کہ کہیں تیزی سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو، جن کی آواز خاصی بلند تھی، حکم دیا کہ صحابہ اکرام کو پکاریں۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے نہایت بلند آواز سے پکارا، اے درخت والو، یعنی بیت رضوان والو، کہاں ہو؟ واللہ وہ لوگ میری آواز سن کر اس طرح مڑے جیسے گائے اپنے بچوں پر مڑتی ہے، اور جواب میں کہا، ہاں ہاں آئے۔ حالت یہ تھی کہ آدمی اپنے اونٹ کو موڑنے کی کوشش کرتا اور نہ موڑ پاتا تو اپنی ذرہ اس کی گردن میں ڈال پھینکتا اور اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال کر اونٹ سے کود جاتا اور اونٹ کو چھوڑ چھاڑ کر آواز کی جانب دوڑ پڑتا تھا۔ اس طرح جب رسول اللہ کے پاس 100 آدمی جمع ہو گئے تو انہوں نے لڑائی شروع کر دی۔ اس کے بعد انصار کی پکار ہوئی، او انصاریو، او انصاریو۔ پھر یہ پکار بنو حارث بن خزرج کے اندر محدود ہو گئی۔ ادھر مسلمان دستوں نے جس رفتار سے میدان چھوڑا تھا اسی رفتار سے ایک کے پیچھے ایک آتے چلے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے فریقین میں زبردست جنگ شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کی طرف دیکھا تو گھمسان کا رن پڑ رہا تھا۔ فرمایا کہ چولہا اب گرم ہوا ہے۔ پھر آپ نے زمین سے ایک مٹھی لے کر دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، شاہد الوجوہ، یعنی چہرے بڑھ جائیں۔ یہ مٹھی بھر مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو۔ اس کے بعد ان کی قوت ٹوٹتی چلی گئی اور ان کا کام
زوال پذیر ہوتا چلا گیا۔ مٹی پھینکنے کے بعد چند ہی ساتیں گزری تھیں کہ دشمن کو شکست فاش ہو گئی۔ ثقیف کے تقریباً 70 آدمی قتل کیے گئے اور ان کے پاس جو کچھ مال، ہتھیار، عورتیں اور بچے تھے مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ وقتی طور پر بھگدڑ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر مسلمانوں نے جس طرح لبیک کہا، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ صحابہ اکرام کی جانثاری، صدقے جائیے اس جانثاری پر کہ جب آواز سنی کہ رسول اللہ کی جانب سے پکارا جا رہا ہے تو بے اختیار دوڑے، اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اپنی جان کی بازی لگا دی۔ غزوہ حنین جیتنے کے لیے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے، ان کی فرما برداری کے لیے، ان کی بات کو ماننے میں، اپنی جانوں کو قربان کرنے اور شوق شہادت کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات تھی صحابہ اکرام، سبحان اللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔